अस्सलाम वालेकुम कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में दो तीन बड़े इंकशाफात किए हैं। अगेंस्ट ऑल हैवी ऑड्स जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बने। और ये मुझे आपको बताने दें कि हुआ क्या क्या मुख्तसरन। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए एक प्रपोजल आया एक्सटेंशन का, और बाजवा साहब एक्सटेंशन दे दीजिए। ये बाजवा साहब की तरफ से नहीं था, ये इमरान खान साहब ने उसको आइडिया दिया, लेकिन वो आइडिया भी जो है वो आधे रास्ते में ख़त्म हो गया। ये जनरल आसिम मुनीर को रोकने के लिए आर्मी चीफ ये प्रपोजल था। दूसरा, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मार्शल लॉ का इम्कान भी था इस मुल्क के अंदर, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है इस आइडिया को की नफी कर दी गई। आपको मैं इन्फॉर्मेशन की बेस पे ये बात बता रहा हूँ कि मार्शल लॉ इस मुल्क में नहीं लगाना। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल थे, अब वो रिटायर हो चुके हैं। वो इस मामले को आसिम मुनीर साहब की तैनाती के मामले को कोर्ट में भी ले जाने की दर पे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसे बंदे की तो सुन सकता है सुनवाई जो कि एग्रीव्ड पार्टी हो, लेकिन अगर आप किसी और को आकर के मामले को उठाना चाहे तो वो कोर्ट ने सुनना नहीं था। तो फौज के अंदर जो है वो एक नज़्म व ज़ब्त का डिसिप्लिन ख्याल करते हुए वो जो हमारे मोतबर जनरल थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फिर कोर्ट में जाने का फैसला नहीं किया। आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए कोर्ट तक जाने की बात हो चुकी थी। और चौथा जो था उनको रोकने के लिए वो ये था कि साहिर शमशाद साहब का नाम आया। गवर्नमेंट को बताया गया कि इनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए, लेकिन बिलाखिर उसमें भी नवाज शरीफ जो थे वो अड़ गए इस बात पे। और ये मेरी इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इसको नहीं करती, गवर्नमेंट कभी भी नहीं मानेगी कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी इसके अंदर से थी, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ फिर इस पर अड़ गए और जनरल आसिम मुनीर जो है आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। एक तो उसमें नवाज शरीफ साहब के बारे में इंकशाफात किए हैं, किस बहादुरी से उन्होंने ये पिछले 2-4 महीने जो हैं वो गुजारे हैं, और उसके अलावा उन्होंने 2-4 चीज़ें की हैं। इमरान खान साहब किस हद तक चले गए थे कि किसी भी तरह से आसिम मुनीर साहब जो हैं वो अगले आर्मी चीफ ना आए। आसिम मुनीर साहब से इमरान साहब को क्या ख़तरात थे ये तो अब आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसको वो इस्तेमाल ना करें और कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो किसी भी तरह से आर्मी चीफ ना बने। पहली उन्होंने ऑफ़र की आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए बाजवा साहब को कि आप एक्सटेंशन ले लें, जिसके लिए किसी हद तक कहते हैं कि वो बात जो है वो राज़ी मंद हो गए या कम से कम आधे रास्ते तक पहुंच गए, बल्कि इवन यहाँ तक कह दिया कि जब तक आपका दिल करता है आप तब तक एक्सटेंशन ले लें। मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन लेके आप बैठे रहें, आप हमें मंजूर हैं, लेकिन हम किसी भी तौर पर आसिम मुनीर साहब को इस पोस्ट पर नहीं देखना चाहते, मतलब किसी भी तरह से। और जब ये बात पूरी ना हुई तो उन्होंने अगली एक और ऑप्शन इस्तेमाल की। ऑप्शन ये इस्तेमाल की कि आप मार्शल लॉ लगा दें। अंदाज़ा करें कि एक वज़ीर आज़म, जमहूरी वज़ीर आज़म जो अपने आप को कहता है और जो जमहूरियत पर बिलीव रखता है, और जो एक पार्टी का चेयरमैन है, एक पार्टी का हेड है, जमहूरी पार्टी के नाम पर वो पार्टी रजिस्टर्ड है, वो साहब कह रहे हैं कि जी आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें, लेकिन ये जो इक़्तिदार है अगर हमारे बाद अपोजिशन को देना है या अपने बाद आपने एक ऐसे बंदे को लेके आना है जो किसी भी तरह मेरिट के अलावा कुछ नहीं करता। इसलिए कह रहा हूं कि जब उन्होंने DGS थे उस वक्त आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब ने कहा था कि ये अपोजिशन वाले हैं ज़रा ये हमारे काबू नहीं आ रहे, इनको हमारे काबू करके दें, तो तब उन्होंने कहा था नहीं जी ये मेरी जॉब नहीं है, इसके लिए आप अपने सियासी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल करें। हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको बंदे घेर के ला के दें और आपके बिल पास करवाएं या अपोजिशन को उठा के अंदर फेंके, ये हमारा काम नहीं है वज़ीर आज़म साहब, आप प्लीज़। और दूसरा, डेफिनेट उनको एक बहुत बड़ा जो गुस्सा था, गम था, डर था, वो बता चुके हैं। एक तो ईरान वाले दौरे पे भी उन्होंने इमरान खान साहब को रोका टोका 2-4 जगह पे। फिर ये अपोजिशन की तरफ हेल्प नहीं की थी। फिर उनकी बीवी के बारे में इतला दी कि आपकी बीवी जो है वो मलिक रियाज साहब से कुछ लेन देन कर रही हैं हीरो का, तो उस पर ख्याल करें। तो इमरान खान साहब किसी भी तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ के ओहदे तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। उनको नजर आ रहा था कि अगर आसिम मुनीर साहब आ गए तो मेरिट पर सब कुछ होगा, और इमरान खान साहब का कोई भी काम मेरिट पर था नहीं, और उनको मेरिट वारा इसलिए नहीं खाता था क्योंकि वो सिलेक्ट होके आए थे। तो जब ये
اس حد تک چلے گئے کہ آپ ملک میں ایکسٹینشن ملک میں مارشل لا لگوا دیں. یہاں تک عمران خان صاحب پہنچے، لیکن یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کامیاب نہ ہوئے. پھر ایک آپشن یہ آئی کہ وہ ایک صاحب جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، ابھی ایک آدھ دن پہلے ریٹائر ہوئے ہیں، یا مطلب کچھ دن پہلے ریٹائر ہوئے ہیں آرمی سے. تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، اگر یہ چیز اگر ہو گئی، عاصم منیر صاحب اگر ہو گئے تو ہم اس کو کورٹ میں لے جائیں گے، سپریم کورٹ میں لے جائیں گے اور ان کی تعیناتی کو چیلنج کر دیں گے. چیلنج اس لیے کر دیں گے، شاید یہ ایک وجہ ہوگی کہ وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کو پروموشن دے دی ہے، یا ان کو کام کرنے کا کنٹینیو کہہ دیا ہے، ایک نیا قانون میں اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ کام جاری رکھیں گے. اور اس تاریخ سے پہلے اگر ہم ان کو اپوائنٹ کر دیں گے تو پھر وہ جو ایکسٹینشن جو وہ 2 دن کا جو تو وہ اس طرح کا گیم کورٹ میں. لیکن کورٹ کیونکہ اس کو سنے گی نہیں، اس میں 2-4 قانونی نقطے ایسے تھے جس کی وجہ سے کورٹ اس کو نہیں سنے گی، تو اس لیے اس کو بھی مطلب نہیں کرنے دیا گیا کہ نہیں جی، اس کو بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا گیا. بہت سارے دوسرے بھی حربے استعمال کیے گئے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی ایک اور حربہ استعمال کیا. ٹھیک ہے جی، آپ ایسا کریں کہ عاصم منیر صاحب کو رہنے دیں، ان کی جگہ پہ آپ ساحر شمشاد صاحب کو لگا دیں، وہ دوسرے نمبر پر ہے. اور آپ کے پاس ایک بڑا سادہ سا بہانہ ہے، اور بہانہ وہ یہ ہے کہ آپ 2 دن وہ پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں. اور اگر 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ایکسکیوز ہے جی، کیونکہ آپ اس تاریخ سے جس تاریخ سے آپ نے چارج سنبھالنا ہے 2 دن پہلے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ہم آپ کو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے کیونکہ اس میرٹ پہ پورا نہیں اترتے. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو سب سے سینئر ہوگا وہ بعد میں ظاہر ساحر شمشاد صاحب ہوں گے، تو ہم ساحر شمشاد صاحب کو لگا رہے ہیں. اس پر بھی نواز شریف صاحب ڈٹ گئے. انہوں نے 2-2.5 مہینے کہا جی کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جس کا رائٹ ہے جو بندہ لگنا چاہیے وہی لگے گا. اور کیونکہ سب سے سینئر جو ہے باجوہ صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد، یا جو سب سے سینئر ہوگا اس وقت اس لائن میں جب یہ نام بھیجے جائیں گے، تو وہ عاصم منیر صاحب ہوں گے. پہلے اس بات پہ جب شہباز شریف صاحب ظاہر ہے نواز صاحب ڈٹ گئے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کسی بھی صورت میں اس پر کوئی کمپرومائز کرنے کے نہیں کہا گیا، بلکہ نواز صاحب کو یہ بھی کہا گیا کہ جی ہم ملک میں مارشل لا لگا رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں بڑے وثوق سے کچھ دوست جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی رہنما سرکردہ ہیں، وہ جب یہ پیغام لے کے آئے کہ جی آپ یہ باتیں مان لیں، کافی مشکل ہوگی، تو وہ جب ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے تو ایئرپورٹ سے واپس آئے، ان کو واپس بھیجا گیا. نہیں، آپ واپس جائیں اور جا کے ان کو بتائیں کہ اس ملک میں پھر جمہوریت نہیں چلے گی، اس ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے گا. تو نواز شریف صاحب کا جواب یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے، بالکل آپ مارشل لا لگا دیں، قبضہ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو. جو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، سینئر ترین جنرل جو ہے وہ آرمی چیف لگے گا، ہمارا یہی فیصلہ ہے. آپ نے جتنے فیصلے کرنے اس ملک کی قسمت کے ساتھ فیصلے کریں، کیونکہ آپ اس سے پہلے بھی بڑے فیصلے کر چکے ہیں، اور ان فیصلوں کو عوام جو ہے بڑی گہری نظر سے دیکھ رہی ہے. اور اب بھی اگر آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ نے مارشل لا لگانا ہے، ایکسٹینشن لینی، جو بھی کرنا ہے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نہیں کریں گے. ہم وہی کریں گے جو ہم نے سوچا ہے اور جو ملک کے مفاد میں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، ہم جو روایت چینج کرنے جا رہے ہیں، سینئر ترین ہی جنرل لگے گا. تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کا سٹینڈ لینا اور ڈٹے رہنا جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس پہ دوسری کوئی خاص رائے بھی نہیں تھی. اور میرے خیال میں آج عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اس وجہ سے بھی جنرل بنے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے جو پچھلے 3-3.5 سال میں مشکلات کاٹی اور کسی بھی جگہ پہ نہیں جھکے. ان کی بیٹی نے جو محنت کی، ان کی بیٹی نے جو قربانیاں دی، ادروائز ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر کی جگہ آج حلف جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب اٹھا رہے ہوتے. دوستو، امریکہ کے یہ اس موقع پر جب یہ تقریب ہو رہی تھی تو وہاں پر ہمیں ایک ٹویٹ بھی دیکھا، جس ٹویٹ میں ہمیں حسن ایوب صاحب نے بتایا کہ ویسے تو جنرل فیصل نصیر صاحب کے بڑے دیوانے تھے، بلکہ میں نے بعد میں ایک پروگرام میں دیکھا رؤف کلاسرا صاحب کے ساتھ، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے فیصل واڈا صاحب، تو انہوں نے بھی بڑے انکشافات کیے. لیکن جو حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ویسے تو بہت سارے لوگ وہاں پہ عاصم منیر صاحب کو مل رہے تھے، فیصل نصیر صاحب کو، لیکن ایک شخصیت جو ہے نا وہ مرے جا رہی تھی، جفیاں ڈال رہی تھی، احترام سے سر نیچے کر کے آنکھیں جھکا کر جو بات کرتی وہ صدیق جان تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جو فیصل نصیر صاحب کے سامنے جو ہیں وہ لیٹ گئے ہیں. یہ ایک بات جو ہے نا، اس کو اگر وہاں پر جو صدیق جان صاحب ایسے لگ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں،
اس بندے سے جس بندے کے خلاف صبح شام وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں، جس بندے کے خلاف وہ کمپین چلا رہے ہیں، جس بندے کو وہ پتہ نہیں ڈرٹی ہیری سے لے کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اب اس بندے سے ملنے کے لیے صدیق جان صاحب وہ بقول حسن ایوب صاحب کے لگ رہا تھا یہ ان کی آخری خواہش ہے اور ان کی آخری خواہش پوری ہو رہی ہے. کوئی بھی موقع ایسا نہیں جانے دے رہے تھے جنرل صاحب سے ملنے کا اور جفیاں پانے کا. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدیق جان صاحب جیسے جو بندوق سے نکلے ہوئے چھرے جیسا جن کا منہ ہے، وہ ہمیں تو یہی ثابت کرتے ہیں ٹویٹر پر صبح شام کہ جیسے ان سے بڑا جہادی کوئی نہیں ہے عمران خان صاحب کا، اور وہاں پر تو سنا ہے نیچے ہی لیٹ گئے تھے. لو جی جنرل صاحب لنگ جو ہوتے ٹھڈے مار کر. ایک اور خبر ہے، عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب امریکہ کی ایمبیسی میں بڑی خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ ملاقات تو خیر ان کی باہر آ گئی، لیکن انہوں نے اس ملاقات پر کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا کہ وہ اس ملاقات پر کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ ان کا اس پہ موقف تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کیسی رہی ہے اور آپ نے کیا مطلب کہ وہاں پہ رہا یا کیسا ہوا، تو انہوں نے کہا جی کہ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا اور میں اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتا جو میری ملاقات ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں کس لیے ہو گئی ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے امریکہ کے کہنے پر چینج ہوئی ہے اور یہ سائفر جو ہے امریکہ کی طرف سے آیا تھا کہ حکومت چینج کریں، اور آپ اپنے جاننے والے جو اپنے پارٹی کے ورکرز ہیں پاکستان کی سادہ لوح عوام ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم امریکہ سے غلامی جو ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جناب آپ جا کر امریکہ کے سفیر سے جفیاں ڈال رہے ہیں، مل رہے ہیں اور جا کر کوئی پلاننگیں کر رہے ہیں. کیا اب ہم یہ بھی مطلب لیں کہ آپ اس حکومت کے خلاف کچھ سازشیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دور حکومت میں جب اپوزیشن کے لوگ ملتے تھے امریکن ایمبیسی یا امریکن ایمبیسی کے، تو آپ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی اپوزیشن امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کی اس وقت کی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یہ ایک پوائنٹ ہوتا تھا. تو کیا آج ہم یہ سمجھیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کی موجودہ جمہوری حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے ہم ایسے نہیں کہیں گے. اب یہ سوچنے والے سوچیں گے یا پھر وقت فیصلہ کرے گا کہ آپ امریکہ کے سفیر سے اس وقت مل کر کیا حاصل کر رہے ہیں. دوستو اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. خدا حافظ.